تمام مذاہب کا قدردان، مذہب انسان کا خدمتگار، یعنی ایک ہی نام IIT۔ دوستو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی یعنی IIT کا مشن کیا ہے۔ اگرچہ ہم مذہب انسانیت کے خادم ہیں، لیکن اس خدمت کے دوران ہم اپنے اپنے مذہب کے تقاضوں سے غافل نہیں ہوتے، یعنی ہم وحدت ادیان کے علمبردار نہیں، مگر مختلف مذاہب اور اس کے متبعین کے قدردان ضرور ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں کسی نہ کسی طور پر 4300 مذاہب کا پتہ چلتا ہے۔ دنیا کی مکمل آبادی کے 75% افراد 7 بڑے مذاہب میں منقسم ہیں۔ مذہبی مطالعے کا نام بھی تھیولوجی ہے۔ اس لفظ کا سلسلہ یونانی 380 قبل از مسیح سے ملتا ہے۔ 14ویں صدی سے انگریزی میں عیسائیت یعنی کلیسائی نظام کے پس منظر میں اس لفظ کا استعمال شروع ہوا تھا۔ 17ویں صدی میں اس میں عمومیت پیدا ہو گئی اور تمام مذاہب کے مطالعے کے پس منظر میں یہ لفظ متعارف ہوا، حتیٰ کہ اب لفظ تھیولوجی کا استعمال مذہبی مطالعے کے ساتھ ساتھ دیگر مطالعات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ گویا اس طرح تھیولوجی نہ صرف تقابل ادیان ہے اور نہ ہی کسی خاص مذہب کے مطالعے کا نام۔ دنیا ایک گاؤں میں تبدیل ہو رہی ہے اور فکری، سماجی، تہذیبی، علمی، ادبی، لسانی سطح پر اس تبدیلی کا اثر نمایاں ہے۔ اس تبدیلی سے جہاں دنیا کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے، وہیں انسانی زندگی میں بحران کی کیفیت بھی پائی جا رہی ہے۔ اسی طرح اس گاؤں میں سائنس و مذہب کے ظاہری اور معمولی ٹکراؤ کے بعد فکری سطح پر تشکیک کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ در حقیقت اس تشکیک نے بھی لوگوں کو مذہبیات یعنی تھیولوجی کی طرف مائل کیا ہے۔ تمام مذاہب میں عبادات و عقائد کے مسائل مختلف ہو سکتے ہیں، مگر تحمل، ایثار، اخوت، رواداری، احترام آدمیت کے تناظر میں تمام مذاہب کے درمیان قربت نظر آئے گی۔ اسی قربت و مماثلت کو بروکار لاتے ہوئے ایک گاؤں میں تبدیل ہونے والی اس دنیا کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اور انسانی زندگی کی بحرانی کیفیت میں کچھ کمی لائی جا سکتی ہے۔ دراصل انہی مذہبی قربتوں اور مماثلتوں کو فروغ دینے کے لیے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی یعنی IIT کا قیام عمل میں آیا ہے، جو تسخیر فاؤنڈیشن دہلی کے زیر اہتمام کام کرے گی۔ واضح ہے کہ ہم دیگر مذاہب کے عقائد و عبادات سے کم سروکار رکھیں گے اور مذاہب میں پائے جانے والی مماثلتوں سے زیادہ، لیکن ظاہر ہے کہ ان مماثلتوں کو ڈھونڈ نکالنے یا انہیں سمجھنے کے لیے مذاہب کے عقائد سے بھی دوچار ہونا پڑے گا۔ اس لیے اس پہلو کا اظہار بھی ضروری ہے کہ عقیدہ کا علم ایک مسئلہ ہے اور کسی عقیدے کو منوعاً تسلیم کرنا دوسرا مسئلہ۔ مختلف مقامات پر ہم مذاہب کے عقائد کا ذکر اس لیے کریں گے کہ بہتر طور پر مذاہب کا تعارف سامنے آ سکے۔ ہم ان کا ذکر اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم تمام مذاہب کے عقائد کو منوعاً تسلیم کرتے ہیں یا وحدت ادیان کے قائل ہیں۔ اس بات کو اس طرح بھی سمجھیں کہ ہمارے ادارے کے زیر اہتمام مذاہب کے جامع تعارف پر مبنی ایک نصاب بھی تیار کیا جائے گا، جس میں عمومی طور پر عقائد کا ذکر ہوگا اور خصوصی طور پر اخوت و رواداری اور مذاہب کے درمیان پائے جانے والی مماثلتوں کا بیان۔ اس تعارفی نصاب کا واحد مقصد مذاہب کی تفہیم ہوگا، نہ کہ ایک مذہب یعنی عقائد کو دوسرے مذہب پر ترجیح دینا۔ ترتیب نصاب کے لیے مختلف مذاہب کے باشعور علماء سے مراسم قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے نصاب کو پڑھنے کے بعد کوئی فرد کسی مذہب کے متعلق تفصیلی اور گہری آئیے ہم جانتے ہیں کہ IIT کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ نمبر 1، پہلا اصول کے کوئی اصول ہی نہیں، فروغ مشن کے لیے ہر مفید اصول قابل قبول ہے۔ نمبر 2، مختلف مذاہب کی تعلیماتی کتب کا حصول۔ نمبر 3، مختلف مذاہب کے فقط تعارف پر ایک نصاب مرتب کرنا۔ نمبر 4، دیگر مذاہب کے عقائد کا علم رکھنا، نہ کہ ہر مذہب کے عقائد کو تسلیم کرنا۔ نمبر 5، تقابل ادیان کا شعبہ الگ سے باضابطہ قائم کرنا۔ نمبر 6، عقائد پر گفتگو کے متمنی فرد کو متعلقہ مذہب کے ماہرین سے رابطہ کرا دینا۔ نمبر 7، مذاہب کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ افراد سے ملاقات کا اہتمام۔ نمبر 8، ملاقات کے بعد فروغ مشن کے لیے وقت کی درخواست۔ نمبر 9،
ہر مذہب کے ماننے والوں کا مکمل احترام۔ نمبر 10، محفل تعلیم کے علاوہ دیگر محفلوں میں ملنا جلنا۔ نمبر 11، رواداری، تحمل اور احترام آدمیت پر زور۔ نمبر 12، لائبریری کا قیام۔ نمبر 13، لائبریریوں میں مختلف مذاہب، مختلف اصناف، مختلف زبانوں کی کتابیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے اختلاط۔ نمبر 14، مذاہب کے عالموں کے رابطے کے بعد ہر مذہب کے عام لوگوں سے گھلنے ملنے کا راستہ اپنانا۔ نمبر 15، ان اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنا جو بقائے باہم اور بین المذاہب پر کام کر رہے ہیں۔ یہ چند اصول ہیں جو دراصل پختہ اصول یا اغراض و مقاصد کا مکمل خاکہ نہیں، بس ایک سمجھنے اور سمجھانے کا ایک طریقہ، ورنہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف تھیولوجی پلول تذکیر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کام کرتی جائے گی، بقائے باہم اور بین المذاہب پر کام کرنے والے دیگر اداروں سے سیکھتی رہے گی اور خود بخود اس کے اصول بنتے جائیں گے۔ بہت سے ادارے اپنی اپنی سطح پر مذاہب کے درمیان پائی جانے والی دوریاں کم کر رہے ہیں، ہم بھی ایک حیثیت سے ان کی مشن کا حصہ ہیں۔ اگر IIT کے ذمہ داران اور اراکین کی بات کریں تو اس کا بورڈ آف ڈائریکٹر کچھ اس طرح ہے: مولانا اسلم قاسمی، غلام ربانی، ساجد حسین ندوی، ڈاکٹر قسیم اختر، فیاض احمد، منصور عالم عرفانی اور احتشام الحق آفاقی۔ مزید معلومات اور تعاون کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 9818941248، 8148828003 اور 9810318692۔ ہمارا ای میل ID ہے تذکیرfoundation@gmail.com۔